Set Plus TV, safety for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihil majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، محفل ایمان میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جو روزوں سے متعلق ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم اور صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اسلامی عبادت میں ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 سال رمضان آپ کی حیات مبارکہ میں آیا، اور 9 سال بھی آپ رمضان کے روزے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم عربی زبان میں لفظی طور پر اس کا معنی آتا ہے رک جانا۔ صوم کے معنی رک جانا۔ اصطلاح میں صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں کہ سحر کے بعد سے افطار تک شہوت سے اور کھانے پینے اور دوسری تمام چیزوں سے رک جانا، جن سے اسلام نے منع کیا ہے، صوم کہلاتا ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے اسلام جن کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، کیا ہم روزہ رہنے کے بعد ان کاموں سے رک رہے ہیں؟ تو یاد رہیں، ہماری زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے پاس بہت ساری غفلت اور بہت ساری کوتاہیاں ملے گی۔ ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور زبان سے لغو، بکواس اور گالی گلوچ کثرت سے کرتے ہیں۔ ویسے ہی دوسرے معاملات میں، کاروباری معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ ہو، اس میں بھی ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے اصول اور کاروبار کے طریقے ہمیں نہیں معلوم۔ اسلام کس طرح کاروبار کرنے کا حکم دیتا ہے، کس طرح کی تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل بے خبر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم صوم کا، روزے کا مقصد پورا کر رہے ہیں، کیا ان برائیوں سے بچ رہے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بری اور بے حیائی باتوں میں نہ پڑیں۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا اسے گالی گلوچ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، اپنے روزے کا مقصد پورا کرے، رک جائے اور رکتے ہوئے کہیں کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لڑائی جھگڑے میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے سے اور بیکار کی باتوں سے اگر پرہیز کر رہے ہیں، تو ہم اپنے روزے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں، رمضان ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے جاری ہے، گالی گلوچ جاری ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو حالت روزہ میں ہو اور روزہ رہنے کے باوجود وہ جھوٹ بات کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ روزے میں اپنے آپ کو نہ روکنے کی وجہ سے، روزے کا مقصد پورا نہ کرنے کی وجہ سے اجر سے محروم ہو رہا ہے، وہ اجر سے محروم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے روزے میں کہاں تک روزے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان متقی پرہیزگار بنے گا تو لڑائی جھگڑے سے بھی باز رہے گا، انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا تو وہ جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بھی باز رہے گا۔ اگر انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اس کے سارے معاملات بالکل سدھر جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں بھی غیر رمضان کی طرح غلطیاں کرتے ہیں اور بے عملی کا شکار ہوتے ہیں۔ رمضان میں خصوصاً اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنی بے عملی کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک تاجر ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کاروبار کی فکر میں تاجر حضرات غیر اسلامی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور دوسرے بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں جو رمضان کیا غیر رمضان میں بھی جائز نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ذمہ دار ہو، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو، مدارس کے ذمہ دار ہو، مساجد کے ذمہ دار ہو یا دوسرے کسی بھی معاملے کے ذمہ دار ہو، انہیں بھی رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے انہیں رک جانا چاہیے اپنے روزے کا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ قیامت کے دن جہنم سے تو ڈھال بنے گا، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں روزے کو ڈھال بنائے اور ڈھال بنا کر برائیوں سے بچے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچتے رہے، بے عملی سے بچتے رہے، روزے کے مقصد کو پورا کیے، آخرت میں ان کے لیے روزہ ڈھال بنے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، کہ لوگوں تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مفلس ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و صدقۃ، کہ میری امت کا مفلس شخص وہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کسی سے اس نے لڑائی کیا ہوگا، گالی گلوچ کی ہوگی اس کو، اور کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں انصاف دلائے گا اور پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرح فی النار، یہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ وہ نماز بھی لایا ہے، روزہ بھی ہے
ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا تھا، لیکن اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بنا، کیونکہ وہ روزے کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ روزہ انسان کو برائیوں سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ انسان روزہ رکھے تو برائیوں سے رکنے والا ہونا چاہیے، اپنی بے عملی کو چھوڑنا چاہیے۔ بے عملی چھوڑیں گے اور غفلت کو چھوڑیں گے، تبھی انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوگی، جو روزے کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس رمضان میں اپنے روزوں کا جائزہ لینی چاہیے۔ کہیں ہم روزہ رکھنے کے باوجود روزے کے اجر و ثواب سے محروم تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔